بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان داوڑ آپ کی خدمت میں۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک بل بڑی عجلت میں پاس کیا گیا جس کو خیبر پختونخوا منرل سیکٹر گورننس امینڈمنٹ بل 2019 کہا گیا۔ اس بل کو ہم اگر سادہ سے الفاظ میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے ضم شدہ اضلاع ہے اس میں موجود ہر قسم کے جو معدنی وسائل ہے اس پر خیبر پختونخوا حکومت کا ملکیت ہوگی اور اس پر اس کا استعمال کا حق ہوگا۔ اس بل کے پیش ہونے کے وقت سب سے زیادہ مخالفت شمالی وزیرستان کے جو صوبائی اسمبلی کے پی کے 112 سے نمائندے ہیں میر کلام وزیر، اس نے اس بل کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور پھر اس کے ساتھ اپوزیشن ارکان بھی شامل ہوئے جس میں عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جو وہاں پہ اپوزیشن پارٹیاں تھی قومی اسمبلی میں، انہوں نے اسپیکر کے جو ڈائس ہے اس کا گھیراؤ کیا اور بل کی مخالفت کو ریکارڈ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر پختونخوا حکومت نے بل کو پاس کیا۔ اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اس بل میں ایسا ہے کیا کہ جس کی اتنی وسیع پیمانے پر مخالفت ہو رہی ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ لوگ بڑی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ علاقوں میں پریس کانفرنسز ہوئی ہے قبائلی علاقوں میں اس بل کے خلاف۔ حکومت نے اس بارے میں ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس بل کی مخالفت اتنے وسیع پیمانے پر جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ یہ بل اصل میں ہے کیا؟ اس کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے اور صرف قبائلی نمائندے ہی کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ پی کے 112 سے منتخب نمائندے میر کلام وزیر آج موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس بل میں ہے کیا اور کیوں یہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میر کلام وزیر، یہ بل اصل میں ہے کیا اور کیوں آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تھینک یو سر جی۔ اس میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم ایک امید کے ساتھ آئے تھے کہ صوبائی اسمبلی میں ہم جا کے ایکس فاٹا کے مسائل کو وہاں پہ اجاگر کر لیں گے اور اس پہ عمل بھی ہوگا اور لوگوں کے مسئلے بھی حل ہوں گے، لیکن بالکل اس کی برخلاف ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بل نہیں، بنیادی طور پر اسمبلی کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط طریقے سے چل رہا ہے، اس لیے ہم نے اس بل کی بھی مخالفت کی۔ وہاں پہ آئے ہوئے بلز ہے اس کے سارے کی ہم نے مخالفت اس لیے کی ہے کہ طریقہ کار غلط ہوتی ہے اس کی۔ تو اس بل میں اسپیشلی یہ تو قبائلیوں سے مطلب ایک فاٹا کے لوگوں کے حوالے تھا، تو حکومت کی بدنیتی کا اس سے آپ کو بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اجلاس بالکل اتنے شارٹ نوٹس پہ بلایا گیا کہ مطلب بالکل رات کو ہمیں میسج ملا کہ کل 2 بجے کو اجلاس ہوگا اور گورنر نے اسپیشل آرڈرز پہ یہ اجلاس بلایا۔ تو ایک اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اجلاس اسی بل کے لیے بلایا گیا تھا، اسی بل کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ کون سے بلز لا رہے ہیں، ایجنڈا نہیں دیا گیا تھا۔ پھر جب ہم یہاں پہ آئے، میں وزیرستان میں تھا، وہاں سے ایمرجنسی میں نکل کے آئے، میں نے اپنے دوستوں کو وہاں پہ بتایا کہ یہ جو اتنی ایمرجنسی میں یہ اجلاس بلایا ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہی ہوگا کہ اس کو یہ حکومت کو اتنی جو جلدی ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم آ گئے تو یہاں پہ پھر بھی وہ کمپیوٹر میں ایجنڈا دیتا ہے، اس ایجنڈے میں یہ بل شامل نہیں تھا۔ بالکل وزیر قانون کھڑے ہو کے کہا کہ فاٹا کے ایکس فاٹا کے حوالے سے یہ مینرل بل، تو فوراً میں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، ہمیں یہ کھاپی دیا گیا ہے، اس کے نام سے مشاورت کی گئی۔ اس میں درمیان میں شور بن گیا اور وہ دوسرے وزیر نے کہا کہ ہم نے فاٹا کے یہ جو ایکس فاٹا کے MPs ہے اس سے مشاورت کی۔ میں نے کہا کہ ہم سے
किसी ने न मशावरत किया और न यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों से मशावरत किया। तो उसके बाद हमने जाके स्पीकर के डायस का घेराव भी किया और मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों का इंतहाई मशकूर हूँ। पूरे कबायली आवाम की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे साथ दिया। और स्पीकर के डायस के सामने हम इस एहतजाज कर रहे थे कि ये बिल नहीं लाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये मेजॉरिटेरियन मार्शल लॉ उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे उनकी ये जो मेजॉरिटी है उससे वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम एहतजाज पे खड़े, सारे अपोजिशन स्पीकर डायस के सामने खड़े। उसने फिर भी स्पीकर ने कहा कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं। तो हाँ में तो वो बहुत माशाल्लाह तगड़े तरीके साहब वाले, तो सब ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से वो बिल पास हुआ। तो हम पहले तो इसके तरीक़ेकार के मुखालिफ है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वाकई हम स्टेक होल्डर्स है, यहाँ पे हमारा आने का क्या फ़ायदा हुआ कि ये कानून साजी हो रहा है, हमें पता भी नहीं होता। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि मतलब कबायली इलाकों को 24 घंटों के अंदर जम करना ये इतने इमरजेंसी में क्यों हुई, और वहाँ पर ये जो मिलिट्री ऑपरेशन, ये दहशतगर्दी के अड्डे और ये जो हालात वो हम पर गुजर गए, ये किस लिए हुए थे। अब वो थोड़ी थोड़ी लोगों को भी पता चल रहा है और हमें पहले से मालूम। आपका मतलब ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मादनियात पे मतलब एक किस्म का कब्जा आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, शायद मेरे साथ तो ज्यादा लोग एग्री नहीं होंगे इस बात पे, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि फाटा मर्जर जिस लिए लोगों ने चाहा था उसके बिल्कुल बरक्स हुआ, और उन लोगों के इरादे ये थे कि कबायली इलाके के लोग कबाइल ही मालिक थे। अब ये उन पर कब्जा करने के लिए कि बाजौड़ से लेके वजीरिस्तान तक जितने भी वसाइल है उनको सिर्फ वहाँ से ला के यहाँ पे लाहौर और फैसलाबाद में उस पर बंगला बनाए और कबाइल अबू धाबी और सऊदी अरब में ये ट्रेलर चला। ये मेरे हाथ में एक प्रेस रिलीज है, हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है। इसका हम अगर लबे लबाब देखें तो इसमें तो ये कहा गया है कि ये हकायक से लाइल्मी है और एक मनफी तासुर पैदा किया जा रहा है लोगों के माबैन के ये मादनी वसाइल पे हुकूमत कब्जा कर रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसमें यह कहा गया है, मैं आपको बताऊं कि दर हकीकत इस तरमीमी बिल की बुनियाद पर एक्ट में शेड्यूल 8 का खसूसी इजाफा किया गया है जो कि नए जमशुदा अजला से मुतालिक है। और इसका मतलब यह है कि ये लाइसेंस जारी करने के बारे में उन्होंने कहा है कि जो मादनियात है वहाँ पे मुकामी लोगों को लाइसेंस जारी किए गए। आप क्या समझते हैं कि वाकई बात यह है जो आप कह रहे हैं या जो हुकूमत का मौक़िफ़ है? मसला ये है कि पहले कबायली इलाकों पर FCR मसला था। FCR में जो चीज़ें हमारे फ़ायदे की थे वो हुकूमत ने उससे उठा के एक साइड पर रखे थे, और जो चीज़ें हुकूमत के फ़ायदे में थे उसको इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल इसी बिल में भी ये प्रेस रिलीज जब जारी हुआ तो मैंने ये सब कुछ पढ़ा और बिल भी पढ़ा है मैंने। उसमें उन चीज़ों को उसने लाया है कि ये जो लोगों को वरगलाने के लिए और लोगों को गलत फरमान ये लोग दे रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर आपके साथ यहाँ पे मौजूद है ये बिल, आप देखा जाए इसमें क्लियर कट लिखा गया है कि कबायली इलाके में जितनी भी मादनियात है वो हुकूमती प्रॉपर्टी होगी। तो इसमें और इन बातों की क्या ज़रूरत? एक दूसरी बात यह कि अगर हकीकत में ये कबायलियों के लिए मतलब ये फायदे की बात होती तो इतनी जल्दी क्यों? तीसरी बात यह कि अगर इस तरह का कानून एक्स फाटा के लिए बनता है तो हमें भी यह बनता है कि हमें बैठा के हमसे मशवरा तो कर ले। इन तीनों बातों से ये जाहिर होता है कि हुकूमत ने ये बिल बदनीयती से की है, और इसको हम ऐसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम वैसे भी देंगे भी नहीं, क्योंकि हमने लोगों ने इसलिए नहीं भेजे यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के कि वो उधर से आवाज़ आए कि येस या नो,
اس پہ بل پاس ہو گئے. ہمارے پورے قبائلی علاقے کے اتنے وسائل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سینٹرل ایشیا میں یہ جو جتنے دہشت گردی کے نام سے یہ جتنا بھی یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس میں میرا شک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر قبائلی علاقے خاص کر وزیرستان کے یہ جو مدنی وسائل ہے اس کے لیے راہ ہموار کرنا ہے. یہ سب کے سب جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو اس قسم کا بل لایا گیا یہ جہانگیر ترین کے اشارے پہ لایا گیا ہے, اور حکومت اس لیے یہ پروگرام بنا رہی ہے تاکہ اس کو ان معدنیات تک رسائی دی جا سکے. ویسے یہ میں نے ایک افواہ سنی ہے. ویسے ہم نے بھی ایک افواہ سنی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومتی پراپرٹی ہوں گی تو جہانگیر ترین صاحب کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ نہ منسٹر ہے, وہ نہ مطلب اس ذمہ دار بندہ ہے حکومت کا. اس حوالے سے وہ فیڈرل کیبنٹس کے میٹنگ میں بھی بیٹھتا ہے اور اس کے مطلب وہ فیصلے اکثر ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے زیادہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے لیے, لیکن یہ ان کے لیے آسان ہوگا جب کہ یہ حکومتی پراپرٹی ہوں گی تو حکومت کی ہوگی, تو حکومت تو ظاہر سی بات ہے کہ جہانگیر ترین کے علاوہ کوئی بھی اور کو نہیں دیں گے. اچھا, اس بل کے بارے میں آپ نے قبائلی ایم این ایز اور ایم پی ایس کے ساتھ بات کی ہے؟ جب جتنے قبائلی سینیٹرز ہیں, ایم این ایز بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں, اور آپ ایم پی ایز ہے کافی 16-17 ایم پی ایز ہے جو الیکٹڈ آئے ہیں, ان سب کا کیا خیال ہے؟ اور خاص کر وہ جو اپوزیشن والے پارلیمنٹیرینز ہیں, کیا آپ کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن, کوئی رابطہ ہے؟ بالکل. سب سے پہلے اپوزیشن والوں کے ساتھ میرا رابطہ ہوا تھا, اسی دن ہی ہوا تھا کہ اس کے حوالے سے ایک پروگرام بھی بنانا ہے, اور اس کے حوالے سے یہ ایک بل نہیں, روز ایسے بل لا کے ہمارے علاقوں پہ یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اس اپوزیشن کے جو جتنے بھی ایم پی ایز ہے اس کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کیا ہے, اور ہمارے جو ایم این ایز ہے اس کے ساتھ بھی ہم رابطے میں, اور اس کے لیے ہم ایک مستقل حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا اگر یہاں پہ ہم احتجاج کر کے وہ بل پاس کر لیتا ہے تو اس کا کیا فائدہ. تو اس لیے ہم اس کے لیے ایک مستقل پلان بنا رہے ہیں. بالکل میں کئی دنوں میں ہم ایک سیمینار کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کریں, اور لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہے ہم. یہ ایکس فاٹا کے جتنے اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں اور یہاں پہ جو جتنے سوشل ورکرز ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہوئے ہیں, اور وکلا سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی ہم نے مشورہ بھی کیا ہے. اور یہ اس کی بھی خواہش تھی کہ یہ جو وطن دوست وکلا ہے یہاں پہ, اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کو ہم کوٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور ہمارے نارتھ وزیرستان کے ایم این اے صاحب محسن داوڑ وہ اسپیشلی اسلام آباد سے آج پشاور آیا ہے, اس بل کے حوالے سے وہ مشاورت کر لیں گے اور اگلے عمل بھی کر لیں گے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بل کے حوالے سے مستقبل میں کچھ احتجاجی پروگرام بھی بن سکتا ہے پورے قبائلی علاقوں سے, کیا اس طرح کا کوئی پروگرام ہے؟ گرینڈ جو پروٹیسٹ کہتے ہیں. بالکل, اس کے حوالے سے 2-3 راستے ہیں ہمارے پاس. ایک تو عدالتی راستہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے دوست سے مشورے کر رہے ہیں, وکلا سے وہ اپنا تیاری کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صوبائی اسمبلی میں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں بدقسمتی سے حکومتی پارٹی کے دوست زیادہ ہے, لیکن ہم ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو یہ اپنے لیے آپ سوچیے, پارٹی کے لیے نہیں, قبائلیوں کے لیے سوچیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کئی ایم پی ایس ہمارے ساتھ دے. اور تیسرا راستہ ہمارے ساتھ لوگوں کو نکالنا ہے. تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کئی علاقوں میں احتجاج جلد سے جلوس بھی ہوئے, اور یہ جب ہم کال کر لیں گے تو اس سے بھی یہ لوگ زیادہ نکلیں گے, اور یہ ایک مستقل تحریک کی شکل اختیار کر لے گی. کیونکہ روز ایسے بیل لانا اور ہمیں اعتماد میں بھی نہ لینا تو یہ تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ. ناظرین, آپ نے سنا میر کلام وزیر کی قریب بات ہے آپ نے سنی, اور یہ بھی سن لیا کہ یہ جو موجودہ اسمبلی میں قبائلی ایم پی ایز ہے ان کے ساتھ مشاورت نہیں کی جا رہی ہے, اور یہ شکوہ آج نہیں بلکہ روز اول سے ہی جس دن سے یہ اسمبلی میں آئے ہیں
یہ شکوہ وہ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ لوگ کیا لایا عمل اختیار کر لیتے ہیں، اور پی ٹی آئی حکومت کیا اگر اسی روش پہ چلتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس مرجر اور اس جو ایم پی ایز صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.